السلام علیکم۔ شعبان یہ وہی قابل قدر مہینہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کی یہ بات پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ماہ شعبان کے روزے کثرت سے کیوں رکھتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، اس ماہ میں ہر شخص کا نام مالک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جن کی روحیں اس سال قبض کی جائیں گی۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی حکمتوں کی وجہ سے شعبان کے روزے پورے رکھتے تھے، لیکن انہوں نے ان لوگوں کو منع فرمایا جن لوگوں کو روزہ کمزور کرتا ہے، اور فرمایا کہ نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھو بلکہ کھاؤ پیو اور طاقت حاصل کرو تاکہ رمضان کے روزے قوت کے ساتھ رکھ سکو اور دیگر عبادات نشاط کے ساتھ انجام دے سکو۔ لہٰذا شعبان کے کم از کم پہلے نصف روزے رکھنے چاہیے اور اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے، اگرچہ یہ روزے نفلی ہیں، نہ رکھنے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، نوافل کی صورت میں کریں یا تلاوت قرآن کریں، درود و سلام کی کثرت کریں اور روزہ رکھیں اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں تاکہ جب ہمارے اعمال رب کے سامنے پیش ہوں تو گناہوں سے پاک ہوں اور رب کے عبادت گزار بندے ہوں۔ بے شک اللہ اس ماہ کی عبادت کی برکت سے ہمارے گناہ معاف فرما کر ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ ہر چیز پر قدرت اور اختیار صرف رب کو ہے اور وہ جسے چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم پورے سال کی فرض نمازوں کا اہتمام نہ کریں اور صرف نفلی عبادت کر کے خود کو جنت کا مستحق سمجھ بیٹھیں۔ نفلی عبادت تو فرض نمازوں میں ہونے والی بھول چوک کا کمپنسیشن ہے۔